حیدر وحید اور میں ہوں معز جعفری اور آپ دیکھ رہے ہیں ایجنڈا 360۔ ویلکم ٹو ایجنڈا 360۔ ہم آج بات کریں گے پی ایم ایل نون کی سیاست کے حوالے سے، اور پی ایم ایل نون کے سامنے جو آنے والی ایک ٹینشن، جو لیٹسٹ ٹینشن ہے، وہ یہ کہ جس کورٹ کو بحال کرنے میں انہوں نے ایک کلیدی کردار ادا کیا تھا، اس کورٹ کے کٹہرے میں آج وہ بذات خود کھڑے ہیں، ان کے اپنے لیڈرز کھڑے ہیں۔ الزام لگتا ہے میران گیٹ سکینڈل کے حوالے سے یونس حبیب کی طرف سے کہ یہ پیسے جس کے بارے میں بڑا چرچا تھا، اسد درانی صاحب کی ایفیڈیوٹ تھی، اور اس کے اندر یہ کہا گیا تھا کہ چند لاکھ روپے نواز شریف صاحب کو اور چند لاکھ روپے شہباز شریف صاحب کو ادا کیے گئے سیاسی سرگرمیوں کے اندر ان کی بہتر انکارپوریشن یا ان کی بہتر خدمات لینے کے لیے خفیہ اداروں کی طرف سے، ایک ایسے زمانے میں کہ جب ہماری اسٹیبلشمنٹ کے یہ ہتھ کنڈے سمجھے جاتے تھے اس وقت کے لیے، اور بے نظیر بھٹو کی پیپلز پارٹی کے خلاف کام کرانا تھا۔ اس الزام کے بعد اور اس کے کورٹ کے اندر آخرکار اظہر خان کیس کی سماعت کے بعد پی ایم ایل نون کدھر کھڑی ہے اس عدالت عالیہ کے حوالے سے، ان کے کیا خیالات ہیں جس کو انہوں نے پرزور طریقے سے ڈیفینڈ کیا ہے پچھلے 3 سال میں بالخصوص، اور اس کے علاوہ بھی ان کا سٹانس پرو ڈیموکریٹ ہونے کے بعد ہم نے آج دعوت دی ہے سینیٹر ذوالفقار خان کھوسہ صاحب کو، ون آف دا موسٹ سینئر لیڈرز آف دا پی ایم ایل این۔ بہت شکریہ کھوسہ صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ سر، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے یہ اب جو لیٹسٹ سپریم کورٹ نے عدلیہ کی آزادی کا مظاہرہ کیا ہے، یہ والا آپ کے لیے بھی تھوڑا تلخ گزرے گا؟ دیکھیے جی، ہمارے لیے کیوں تلخ گزرے گا؟ یہ جس زمانے کی بات کی جا رہی ہے وہ اس وقت کے صدر تھے غلام اسحاق خان، جو وفات پا چکے ہیں، اور جس شخص نے یہ پینڈوراز باکس، سو کالڈ پینڈوراز باکس کھولا ہے، وہ ایک بینک کے سربراہ تھے، اور وہ خود کہہ رہا ہے کہ مجھے پریشرائز کیا گیا کہ میں اتنی بڑی رقم ان کو مہیا کر کے دوں۔ آگے پھر وہ یہ بھی کہتا ہے کہ میں نے اتنی بڑی رقم تو ان کو دے دی، اور اس کی تقسیم وہ خود ہی کر رہا ہے پھر، کہ اتنا لاکھ فلاں کو دیا، اتنا لاکھ فلاں کو دیا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، جس میں ہماری پارٹی کے قائد میاں محمد نواز شریف صاحب کا نام لیا جا رہا ہے۔ اب ایک شخص جو اس زمانے میں اس دنیا میں اب ہے ہی نہیں، غلام اسحاق خان، اس پہ یہ الزام لگا رہے ہیں، ایک تو پہلے یہ بات مناسب نہیں ہے، جو یہاں اس دنیا سے چلے گئے ان کے پیچھے اس طرح کے الزام لگانا مناسب نہیں ہوتا۔ اب وہ گواہی تو وہ دیتے نا کہ انہوں نے اتنی بڑی رقم کہاں تقسیم کی، کس کس کو دی۔ اسد درانی صاحب نے اس بات کو ویلیڈیٹ کیا سر، مرزا اسلم بیگ صاحب نے ایک ارلیئر ہیئرنگ میں کہا تھا کر لیں جو آپ کر سکتے ہیں، اور انہوں نے اپنے ایکسنٹرک سٹائل میں اس دفعہ بھی 14th پیراگراف جو اپنا جمع کرایا اپنی دفاع میں یا رسپانس میں، تو انہوں نے کہا کہ بہت شکریہ معزز جج صاحبان، آپ نے میری ہیٹرک کروا دی، میں واحد آرمی چیف ہوں اس ملک کی تاریخ میں جس نے 3 الگ الگ چیف جسٹسز کے سامنے پیش ہوا ہے۔ ایک نان سیریس ایٹیٹیوڈ سر، ٹھیک ہے غلام اسحاق خان پہ تہمت اگر ہم یہ نہیں سمجھیں، اپنے جمہوری نظام پہ تہمت سمجھیں، اور آپ لوگ جو کہ ڈیموکریٹکلی دا بگیسٹ اپوزیشن پارٹی اینڈ لکنگ فارورڈ ٹو بیکمنگ بگر دین دیٹ، یہ آپ لوگوں پہ بھی تو سنگین الزام ہے۔ اسد درانی صاحب نے اس بات کو ایکسیپٹ بھی کر لیا ہے کہ یہ ہوا تھا، تو جو لوگ زندہ ہیں، اگر یہ غلام اسحاق خان کی تذلیل نہیں ہے بلکہ ایک ڈیموکریٹک پروسیس کے تحت یہ ایک اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس ہے، تو سر کاز آف کنسرن تو ہے آپ لوگوں کے لیے؟ کاز آف کنسرن تو ہر پاکستانی کے لیے ہونا چاہیے، اور ہے، ہمارے لیے بھی ہے۔ دیکھیے اسد درانی صاحب کیا ہیں، ان کا ماضی کیا ہے، ان کا پاسٹ کیا ہے، اس پہ میں بحث نہیں کرنا چاہتا۔ جنرل اسلم بیگ صاحب اب تک حیات ہیں اور اللہ انہیں لمبی عمر دے، اگر وہ کسی بات کو نان سیریسلی لے رہے ہیں تو اس میں مسلم لیگ نون کا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے، اور نہ ہم ان کی کوئی رسپانسبلٹی لے سکتے ہیں۔ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں اور آپ کو بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ میاں نواز شریف ایک صنعتی فیملی سے تعلق رکھتے ہیں، اور جس اماؤنٹ کی بات کی جا رہی ہے، جس پولٹری اماؤنٹ کی بات کی جا رہی ہے کہ 25 لاکھ یا 30 لاکھ ان کو بھی دیا گیا تھا، اب مجھے بتائیے کہ اتنی بڑی پارٹی میں پاکستان مسلم لیگ نون جتنی وسعت ہے اس پارٹی میں، 4 صوبوں میں پھیلی ہوئی ہے، اور اب تو آزاد کشمیر میں بھی چلی گئی ہے، 25-30 لاکھ کیا کرے گا اس جماعت کے لیے؟ یہ تو کسی ایک جلسے کے لیے بھی کافی نہیں ہوگا۔ کھوسہ صاحب معذرت سر، سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، اگر یہ سینسیکل ہوتا نا تو پھر جتنے زرداری صاحب پہ الزامات لگتے ہیں وہ سب سینس نہیں بنتے نا، کہ بھئی اتنے پیسے ہیں اور کیوں لیں گے، باقی جتنے بھی ہمارے جو میجر کرپٹ لوگوں کے اوپر الزام لگتے ہیں بھئی کیوں کریں گے؟ I beg to differ، وہاں لاکھوں کے کروڑوں کے الزام نہیں لگ رہے۔ دیکھیے میں نہیں لگا رہا ہوں، یہ لوگوں نے لگائے ہیں، اور مختلف غیر پاکستانی غیر ملکی اداروں نے لگائے ہیں،
وہاں اربا کی بات ہو رہی ہے, ملینز اینڈ بلینز آف ڈالرز کی بات ہو رہی ہے, 25 لاکھ کی بات نہیں ہو رہی ہے, 30 لاکھ کی بات نہیں ہو رہی. اتنی بڑی جماعت میں آپ 25 لاکھ ایک لیڈر کو دے رہے ہیں, وہ کیا کر لے گا اس 25 لاکھ سے؟ میں تو اس سینس میں بات کر رہا ہوں کہ یہ الزام تو لگا دیے جب ان کے اپنے اداروں کے پاس اتنی بھاری رقوم ہوتی تھی. جس ادارے کو جنرل اسد ہیڈ کر رہے تھے جی, اس میں نان آڈیٹیبل ملینز اینڈ ملینز اینڈ ملینز آف روپیز ہوتے ہیں جی. وہ 25 لاکھ کسی کھوسا بینکر صاحب سے اس لے رہے میں ہیں, کوئی آگے شک تقسیم کر نہیں رہے ہیں. ہے کہ آپ جو بات کر رہے ہیں وہ ڈیفینیٹلی سینسیکل ہے کہ اتنا چھوٹا اماؤنٹ نواز شریف صاحب کو کیا پڑی تھی کہ وہ لیتے. لیکن اماؤنٹ جو بھی ہو, اگر یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ انہوں نے کوئی بھی ایک آنے کا بھی جو ہے پیسہ لیا ہے, تو وہ ایک بنیاد بن سکتی ہے الیکشن کمیشن میں, کم سے کم الیکشن کمیشن میں ایک ایسی انویسٹیگیشن کی کہ جس کے بعد ان کو اسپیشلی اگر حکومت کا انٹرفیئرنس وہاں آ جائے تو ڈسکوالیفیکیشن کی حد تک جو ہے وہ الیکشن کمیشن جا سکتا ہے. اور ابھی میں کرمنل لائبلٹی اور ان چیزوں کی بات ہی نہیں کر رہا. تو اگر سپریم کورٹ کی طرف سے یہ ڈائریکشن آتا ہے کہ نواز شریف صاحب سمیت جن پہ یہ الزامات ہیں کہ انہوں نے پیسے لیے ہیں ایز پولیٹیشنز, تو اس چیز کو الیکشن کمیشن کم سے کم انویسٹیگیٹ کرے, تو آپ کے خیال سے اس طرح کے فیصلے کی آپ حمایت کریں گے؟ دیکھیے, حمایت کرنے کا نہ کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جب پاکستان مسلم لیگ نواز ہی لانگ مارچ پہ نکلی تھی, جس کے نتیجے میں ابھی تک ہمارا وہ قافلہ صرف گجرانوالہ تک ہی پہنچا تھا جب یہ جوڈیشری کو یہ ریلیف ملی, ججز بحال ہو گئے وغیرہ وغیرہ, تو اس کو ڈیفائی کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. لیکن آپ کس کس مردے کو آپ قبروں سے اکھیڑیں گے؟ کیا اب سردار فاروق خان لغاری پھر مستثنا ہو جائیں گے؟ غلام اسحاق خان مستثنا ہو جائیں گے اس ساری انکوائری سے؟ اب کس کس کو آپ قبر سے اکھیڑیں گے؟ اور پھر وہ لوگ اب یہ بیانات دے رہے ہیں جس کا کوئی سیاست کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, اور وہ خود کہہ رہا ہے کہ مجھے پریشرائز کیا گیا. جن کے نام وہ لے رہا ہے وہ سب کے سامنے آ چکا ہے کہ انہوں نے مجھے کہا کہ یہ رقم, یہ بھاری رقم ہمیں دو. اب وہ خود گلٹی نہیں ہے اس چیز کا. کیا اب وہ سلطانی گواہ بن جائے گا اور اسے معاف کر دیا جائے گا؟ جس نے اپنی زبان سے اور عدالت کے سامنے جا کے تسلیم کیا ہے کہ ہاں میں نے یہ رقم دی, کس مقصد کے لیے دی وہ بھی بتا دیا اس نے. کھوسا صاحب, ہم ایز ریپرزینٹیٹیوز آف دی پیپل آپ کو سب سے زیادہ, سب سے اونچا اسٹینڈرڈ آف کیئر پہ رکھتے ہوئے ہمارے لیے سب سے سنگین الزام, چاہے آپ بالکل درست فرما رہے ہیں, خفیہ اداروں کے اوپر ہی سب سے سنگین الزام ہے کہ یہ آپ کو سوجا کیا, یہ کیا کیوں اور سنی کیوں؟ اور پھر یونس حبیب صاحب پہ الزام ہے کہ یہ بینک کو آپ کو اور کوئی بہتر کام نہیں تھا کرنے کو جو آپ نے یہ سب کر دیا, اور آپ کے اندر تھوڑی سی بھی اسپائن نہیں ہے. سر بہت ساری باتیں آپ درست کہہ رہے ہیں, لیکن جس اسٹینڈرڈ آف کیئر آپ کا ہے, جس درجے پہ رکھ کے آپ کو تولا جاتا ہے, جس حد کے حساب سے آپ کی حد تھوڑی آگے ہے سر. آپ پبلک ریپرزینٹیٹیوز, اور آج کے مطلب خصوصی طور پہ یہ پچھلے 3 سال میں لائرز موومنٹ کے بعد آپ تو بہت پرو ڈیموکریٹ لوگ. سر آپ لوگوں کو تو پھر بہت سارے چھوٹے چھوٹے چیدہ سوالات کا بھی جواب تھوڑے سنگین, مطلب اس کے سنگین نتائج ہو سکتے ہیں سر. میں جواب دے رہا ہوں اور بڑی سنجیدگی سے آپ کو جواب دے رہا ہوں. دیکھیے, پہلے تو میرا نام ذوالفقار خان کھوسا ہے. کالنگ می جسٹ کھوسا صاحب کین ٹیک یو اینی ویئر. اب اسکرین پہ جو دیکھ رہے ہیں وہ تو مجھے شاید پہچان لیں, کہ جو نہیں پہچانتے, میرا نام ذوالفقار خان کھوسا ہے جی. ایک اور بڑے ہائی آفس پہ ایک کھوسا بیٹھے ہوئے, ان سے مجھے کنفیوز نہ کیا جائے. دوسری بات جو آپ نے کی ہے کہ ہمارے اوپر رسپانسبلٹی, یہ سارے نیشن کے اوپر رسپانسبلٹی ہے, یہ عدالت پہ رسپانسبلٹی ہے, اور جو ادارے ہیں, ملکی ادارے ہیں, قومی ادارے ہیں, ان سب پہ یہ رسپانسبلٹی ہے. تو پھر تو میں کہوں گا قبریں اکھیڑیں ان سب کی. جن نے جو جہاں سے لیا ہے, جہاں دیا ہے, ان کا سامنے آنا چاہیے جی. نہیں تو ذوالفقار کھوسا صاحب, آپ کے خیال سے یہ بھی ممکن نہیں کہ اس طرح کی پٹیشن میں ایک ونس اینڈ فار آل جو آئین آلریڈی کہتا ہے اس کو ایک ججمنٹ کی شکل میں پیش کیا جائے کہ ISI یہ ہے, وہ اس کی اینٹی یہ ہے, اس کا کردار یہ ہے, اس کی آبلیگیشنز یہ ہیں, اس کے رائٹس یہ ہیں. اب اس دائرہ کار میں رہتے ہوئے اگر وہ کام کرتی ہے تو ٹھیک ہے, لیکن اگر اس دائرے سے ہٹتی ہے تو اس کی اکاؤنٹیبلٹی کا بھی اگر ایک پروسیس تشکیل کر دیا جائے تو اس سے ہاتھ مضبوط ہوں گے پارلیمنٹ کے, اور ہاتھ مضبوط ہوں گے حکومت وقت کے. I am nobody to dictate terms to the عدلیہ. No, but what would you want? اختیارات میری بات تو سن لیں نا آپ. وہ اپنے اختیارات جانتے ہیں, اور آئین کی انٹرپریٹیشن ہمارے لیے, آپ کے لیے, میرے لیے اس عدالت نے ہی کرنا ہے, سپریم کورٹ نے ہی کرنا ہے. وی ڈونٹ ہیو ٹو ٹیل دم کہ جی یہ آپ کے اختیارات ہیں, یوں کریں وہ کریں. وہ ان کا اپنا اختیار جانتے بھی ہیں اور وہ فیصلے کر بھی رہے ہیں.
ہم ان کے ہر مطالبے کو مطالبہ کریں گے, ہمیں طلب کریں گے, مطالبے کا لفظ غلط, میں معذرت چاہتا ہوں, طلب کریں گے, عدالت پہ جائے گی ہماری قیادت اور اپنا دفاع کریں گے. لیکن آپ جیسے مجھے ایک پرانا محاورہ یاد آ رہا ہے, آپ تنے کو تو چھوڑ رہے ہیں, اوپر کی برانچز کو کاٹ رہے ہیں. تو یہ کہاں کی چھوڑ نہیں صاحب بالکل نہیں چھوڑیں گے. اور آپ لوگ, آپ جیسی جمہوری قوتوں کے ساتھ ہی مل کے اگر تنا جو ہے وہ وہی ہے جہاں پہ ہم سب سمجھتے ہیں, تو آپ سب کے ساتھ مل کے ہی کچھ ہوگا سر. یہ تنہا ہو کے نہیں ہو سکتا کام. لیکن آپ لوگوں کو اگر پہلے ایک کلیریفیکیشن مل جائے, بالفرض اگر یہ ہوا ہے تو آپ لوگوں کے ووٹ بینک سیکیورڈ ہیں سر, آپ لوگوں کے ووٹ بینکس گڑے ہوئے ہیں, ان کا گراؤنڈ ورک بڑا سٹرونگ ہے. ایک صحیح وقت پہ دیر ہی صحیح, ایک اگر اپالوجی اینڈ موو آن والی تھاٹ پروسیس ہوتی ہے, یا آپ یہ کمپلیٹ ڈینائل میں ہی, جیسے کہ آپ کی رائٹ ہے, اگر یہ نہیں ہوا ہے تو آپ کہتے ہیں نہیں ہوا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں اگر یہ اتنا پرانا کیس ہے تو لیٹس forgive and forget کی کوشش اگر ڈیموکریٹس کے حوالے سے؟ Whenever I said this, let's forget and forgive, میں نے کہیں بھی نہیں کہا اپنی تمام گفتگو میں. آپ کہہ رہے ہیں کہ یا آپ ذمہ داری لے لیں یا ڈینائی کر دیں. کیا میری اس وقت جس سال کی آپ بات کر رہے ہیں, کیا میری پارٹی قیادت کے رینکس میں کہیں پوزیشن تھی کہ میں یہ کہہ سکوں ہاں میرے سامنے ہوا یا میرے سامنے نہیں ہوا تھا؟ میں تو ایک ایم پی اے ہوں اس وقت, میری کوئی ایسی پارٹی میں بھی پوزیشن نہیں تھی کہ میں کبھی بھی اس قسم کے کسی مشورے میں شامل ہوں. میں نے آپ کو اپنے ذہن کے مطابق اور ایک عام آدمی کی سوچ کے مطابق, یہ میری صرف سوچ نہیں ہے, میجارٹی آف دا پاکستانی کی سوچ ہے کہ یہ ادارے اس قسم کے حرکات کرتے کیوں تھے, ان کے اوپر تو کوئی ہاتھ نہیں ڈالے گا. اب وہ ایک شخص کہہ رہا ہے کہ اس طرح سے یہ رقوم تقسیم ہوئی ہے, اور وہ شخص جس کے ذریعے تقسیم ہوئی ہے وہ فوت ہو چکا ہے, وہ ہے غلام اسحاق خان. اور ایک جنرل ہے جو اس وقت جنرل تھا, وہ کہتا کہ یہ سب غلط باتیں ہیں, یہ کچھ بھی نہیں ہوا. تو what do you want me to believe, who was a simple MPA then, not involved in these high stake games? آپ کیا چاہتے ہیں, میں کہہ دوں ہاں انہوں نے کیا تھا, یا کہہ دوں نہ نہیں کیا تھا؟ میں تو کامن سینس کی بات آپ کو کر رہا ہوں, جو عام شہری کی ایک سوچ ہے. لیکن ذوالفقار خان اتنی معمولی رقم نواز شریف کو اتنی بڑی پارٹی کے لیے دی گئی, 25 لاکھ یا 30 لاکھ ہو سکتا ہے. اتنی بڑی پارٹی میں وہ 25-30 لاکھ کیا کرے گا؟ کیونکہ ٹوٹل اپروپریشن ارب روپے سے زیادہ تھی سر, تو ممکن یہ بھی ہے کہ یہ پہلی قسط تھی بہت ساری اقساط میں, اگر یہ الزام لگتا ہے. لیکن سر یہ محض الزام نہیں, ذوالفقار خان کھوسا صاحب, سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, یہ محض الزام پہ تو نہیں کھڑا نا سر. ایک پیپر ٹریل ہے, ایک بینک ہے جس کو جو کہ ڈوب چکا, پھر بھی اسٹیٹ بینک نے چلنے دیا. ایک پرائیورٹائزڈ افیئرز ہیں کہ نہیں بھائی یہ ذرا اسپیشل ہیں. اس پورے پروسیس کے اندر سر پروف اپون پروف تو ہے, اس بات کی پروف نہیں ہے کہ میاں نواز شریف صاحب یا شریف برادران نے کچھ لیا, لیکن اس پوری چیز کی منی اینڈ پیپر ٹریل تو ضرور ہے سر. یہ 2-3 جنرلز کے ایک دوسرے پہ الزامات تک محدود تھوڑی ہے. دیکھیے, جس بینک کا آپ ذکر کر رہے ہیں اور پھر کہتے ہیں بینک ڈوب چکا ہے, کیا اس کا ریکارڈ آپ کو مل سکے گا؟ آپ کہہ رہے ہیں 1 ارب سے زیادہ تھا, جو میں نے مختلف چینلز پہ سنا ہے وہ کروڑوں کی بات کرتے ہیں. لیکن چلیے چھوڑیے, کروڑوں تھے یا ارب سے اوپر تھا, اب اس کا ریکارڈ آپ کو ملے گا؟ اتنی بڑی رقم ایک بینک کا سربراہ نکال لیتا ہے بینک سے کسی کو رشوتیں دینے کے لیے, اور اس کا کوئی بینک میں حساب کتاب لینے والا نہیں ہے. یہ بھی مانی جائے گی بات کہ he took out so much, $1 billion+ rupees from his bank, the bank he is running, and there is nobody to question him. کہاں گئی یہ رقم؟ آج تک ISI نے بلینز آف روپیز جو ہمارے بینک میں سے نکالے اور ہماری جیب میں سے نکالے, اس کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے, یہ تو ہم سب مان لیتے ہیں. نہیں, ہمارے بینک سے نہیں, وہ ان کو بجٹ میں ایلوکیشن ہوتی ہے, بینک سے نہیں نکالے. سر بجٹ میں ایلوکیشن کا مطلب تو یہ ہوتا ہے نا کہ ہماری پارلیمان کہے کہ لیجیے جی اس کے ساتھ جو کرنا ہے کیجیے, ہم ذرا دوسری طرف دیکھ لیں گے. یہ تو الٹا چلتا ہے نا سر, وہ ایک نمبر بھیجتے ہیں, ہم کہتے ہیں آگے دیکھیے, وہ نان آڈیٹیبل ہے, وہ نان آڈیٹیبل ہے, اس کا اماؤنٹ نان آڈیٹیبل ہوتا ہے. میں کہتا ہوں کہ ہر چیز کی آڈٹ ہونی چاہیے. جو اس وقت مروجہ پریکٹس تھی میں اس کی بات کر رہا ہوں. میں اس چیز کو نہیں سپورٹ کرتا کہ کوئی فنڈ نان آڈیٹیبل ہونا چاہیے, میں اس وقت کے حالات کی بات کر رہا ہوں. سینیٹر صاحب, میں اشارہ ایک طرف جس طرف کر رہا ہوں وہ یہ کہ سر آپ جس طرح کی پیپر پروف مانگ رہے ہیں وہ ہمارے خفیہ اداروں کی کبھی بھی کیریکٹرسٹک نہیں رہی سر. وہ پاور ٹو دا پاورفل مائٹ از رائٹ. نہیں, میں کوئی آپ سے ثبوت نہیں مانگ رہا, یہ تو عدالت کا ذمہ ہے, وہ کریں گے. میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں, ایک کامن سینس کی بات کر رہا ہوں. آپ کے بقول 1 ارب اور کچھ کروڑ روپیہ اس شخص نے اپنے بینک, جس کو وہ کنٹرول کرتا ہے, جس کو وہ چلا رہا ہے, اس سے اس نے نکال کے ایک صدر کو دے دیا, یا جنرل کسی کو بھی دے دیا, اور اس کی پوچھ گچھ نہیں ہوئی
کہ اتنا بڑی رقم آپ نے کہاں انویسٹ نہیں کی؟ کوئی شوگر مل لگائی ہے، کوئی ٹیکسٹائل مل لگائی ہے، کوئی لیکن اور اس کا ادارہ اس چیز بنایا سے ہے؟ کیا تعلق ہے کہ نواز شریف صاحب نے پیسے لیے یا نہیں لیے؟ وہ تو ایک الگ بات ہے. جتنے تو یہی بھی تو میں کہہ رہا ہوں، جی یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ 25 لاکھ یا 30 لاکھ میاں صاحب کے کھاتے میں لکھ رہے ہیں وہ لوگ جو 1 ارب سے زیادہ رقم نکال رہے ہیں. کیا اتنی چھوٹی پارٹی تھی جسے محاورتاً کہا جاتا ہے ٹانگا پارٹی تھی کہ اس کو 25 لاکھ میں وہ خرید لیں گے؟ اب اس کا کوئی دیکھیں یہ جو اس پیش نہیں کر وقت سکتا. ٹھیک ہے سپریم کورٹ میں اس وقت جو ہیئرنگز چل رہی ہیں اس میں موسٹ لائکلی یہ تو نہیں عین ممکن کہ کسی بھی طرح کی کا گلٹ یا الزام جو ہے وہ ثابت کیا جائے گا ان پروسیڈنگز میں، لیکن یہ ضرور ممکن ہے کہ سپریم کورٹ کہے کہ بھئی یہ ساری چیزیں کیونکہ سامنے آئی ہیں تو اس کے حوالے سے انویسٹیگیشن کی جائے اور کچھ ڈائریکشن اس طرح کی دی جائے. تو ایسی اگر چیز ہوتی ہے تو آپ پوری طرح تعاون کریں گے انویسٹیگیشن کے ساتھ؟ اور آپ کا کیا یہ اٹل اور کلیئر موقف ہے کہ نواز شریف صاحب نے ایک پیسہ نہیں لیا کبھی ISI سے؟ یہ آپ کا کلیئر اور یہ موقف ہے؟ سارا پیسہ رشوت کے زمرے میں آتا ہے. آپ پھر وہی بات اٹھا رہے ہیں. میں واضح کر چکا ہوں کہ I was only a simple MPA then. نہیں بٹ واٹ از یور I پارٹی was سے؟ not in a- آپ کی پارٹی کیا کہتی ہے؟ آپ ان کے میری پارٹی کے نا. اب یہ بات اب کھلی ہے اور میری پارٹی کا موقف آپ کے سامنے آئے گا. اچھا ابھی میں نہیں یہ ذمہ داری نہیں لے سکتا کیونکہ بات کل پرسوں تو کھلی ہے یہ بات. دوسری بات یہ ہے، دیکھیے یہ حق عدالت کا ہے، اختیار بھی عدالت کا ہے. وہ جس طرح اور جتنا ڈیپلی اس معاملے کی تحقیق نہیں کرنا سر، چاہیے وہ لیکن عدالت یہ کی حق تو نصاب آپ کا ہے نا کرنا کہ آپ کلیئر پڑے گا. لیکن آپ نے موقف دیکھ لیا دیں کہ آپ کی پارٹی کلیئر موقف دے. یہ تو حق آپ کا ہے کہ بھئی یہ ہوا یا نہیں ہوا. وہ تو ظاہر ہے صرف آپ کی پارٹی یا نواز شریف صاحب کی طرف سے آ سکتا ہے. آپ کہتے ہیں آپ کو اختیار نہیں حاصل اس پہ کچھ کہنے کا، تو ٹھیک ہے we'll have to move on from this particular thing کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے دائرہ اختیار میں نہیں. Why do you put words into my mouth? I have not said anything of the thought that just آپ کہہ رہے ہیں نا کہ آپ اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ آپ کہہ سکیں. آپ نے ابھی یہی کہا کہ آپ اس پوزیشن میں نہیں تھے. لیکن آپ عینی شاہد ہونے کا یا نہ ہونے کی ہم بات نہیں کر رہے نا سر. ہم تو صرف یہ پوچھ رہے ہیں آپ میری بات تو سنتے نہیں، آپ اپنی بات کہہ رہے ہیں. میں کیمرے کے سامنے بیٹھا ہوں. میں اس وقت ایک MPA تھا. اس لیول کے معلومات مجھے بالکل حاصل نہیں تھے. اگر کچھ ہو رہا تھا تو مجھے خود علم نہیں ہے. میں اس رینک میں نہیں تھا پارٹی کے اندر رہتے ہوئے. آج کی آپ بات کریں، میں نے آج کے حوالے سے آپ کو دلائل سے کہا ہے کہ سپریم کورٹ کو اختیار ہے جتنا ڈیپلی اس کی تحقیق کرنا چاہیں وہ کریں، ضرور کریں. اور پاکستان مسلم لیگ پہلے بھی عدالت میں پیش ہوتی رہی ہے جب مطالبہ طلب کیا گیا ہے، اب بھی ہوگی. اور ہم اس کو یہاں ختم نہ کریں کہ فلانے نے دیا اور فلانے کا کہہ دیا گیا کہ ان میں تقسیم ہوئی ہے. پھر سب سے حساب لیا جائے نا اس چیز کا. ذوالفقار خان کھوسا صاحب، آپ پھر اپنے آپ کو اپنی ذاتی حیثیت میں اس چیز کے اوپر اسپیسیفک سٹیٹمنٹس دینے سے ڈینائی کر رہے ہیں نا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میری اس کی فرسٹ ہینڈ برڈز آئی ویو تو نہیں ہے کیونکہ میں اس وقت اتنے اعلیٰ عہدے پہ نہیں تھا. یعنی کہ آپ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی گنجائش اگر پیدا ہوئی، جو کہ آپ کہتے ہیں کہ آپ کے خیال میں نہیں ہوئی، تو بھی آپ اس کی کوئی پراپر کلیریفیکیشن نہیں دے پائیں گے. Again you're putting words in my mouth. I have not said anything of this type جو آپ مجھ سے کہلوانا چاہ رہے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کی کوئی ثبوت نہیں ہے، کہیں بھی نہیں ہے. ایک بینک سے over $1 billion ڈرا کیے جا رہے ہیں کسی کو رشوت دینے کے لیے، اور اس کی کوئی باز پرس کرنے والا نہیں ہے. اس بینک، اس ادارے کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. بینک کا کوئی بورڈ آف ڈائریکٹرز نہیں ہے. کوئی اس میں ایسا سسٹم نہیں ہے کہ وہ چیک کریں کہ اتنا بڑی رقم $1 billion plus is not a small amount. وہ لے جا رہا ہے اور کہاں گیا وہ، اس کے ریٹرنز کہاں آئے، اس کی انویسٹمنٹ کیا ہوئی، اس کا آپ جواب دیں نا. اتنا بڑا الزام جاوید ہاشمی صاحب پہ بھی الزام لگا ہے جو آپ کی پارٹی میں بھی ایک طویل عرصے تک رہے اور اب PTI میں ہیں. اس پہ آپ کوئی کامنٹ کریں گے کہ جاوید ہاشمی صاحب پہ بھی الزام لگا ہے کہ ان کو بھی پیسے دیے گئے تھے؟ کس نے الزام لگایا تھا؟ یہ اخبارات میں جو رپورٹ ہوئی ہے بات کہ یہ بھی بات سامنے آ رہی ہے کہ شاید جاوید ہاشمی صاحب کو بھی پیسے دیے گئے تھے ISI کی طرف سے. دیکھیے اللہ کا شکر ہے وہ حیات ہیں اور اب وہ جواب دینے کے لائق اور قابل ہیں. یہ تو ان سے پوچھا جائے. میرا اس جو اخبار نے کوئی الزام لگایا جاوید ہاشمی صاحب پر، میرا اس سے کیا تعلق ہے جی؟ ٹھیک ہے سر. تو اور اگر وہ اخبار غلط تھا
تو پھر اس کے ریمیڈی جاوید ہاشمی صاحب کے پاس موجود ہے، اس پہ لائبل کا سوٹ کر دیں وہ۔ کوثر صاحب مجھے بریک کی طرف جانے کا کہا جا رہا ہے، لیکن جب بریک سے واپس آئیں گے تو اس بات کو بھی آگے بڑھائیں گے اور آپ سے یہ سب کچھ بھی پوچھیں گے کہ جو پی ایم ایل نون کا رول اب جو ابھرتا ہوا نظر آ رہا ہے اس ججمنٹ کے دوران اور سینٹ کے الیکشنز کے بعد اور الیکشنز تک، تو اس کے حوالے سے آپ کی کیا پولیٹیکل اسٹریٹجی ہوگی اور وہ یہ اپنا رول جو ہے آپ کس طرح ادا کریں گے، اور خاص کر کے جب عمران خان صاحب جو ہیں وہ بھی آپ کے اس رول کے حوالے سے بہت کچھ کہتے ہیں تو آپ کا رول کیا ہوگا، اس پہ بات کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد۔